الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم التلاق. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح، دشمنوں سے کریں پیار جو دوستوں کی طرح. کریم ہیں وہ یقیناً معاف کر دیں گے، چلیں ان کے در پہ بندھے ہاتھ مجرموں کی طرح. دل میں نہ رکھے حب نبی اور خدا کو یاد کرے، جی رہا ہے وہ مسلمان کافروں کی طرح. اور ظہوری کیسے ملے ان کو گوہر مقصود، محبتیں جو بدلتے ہیں موسموں کی طرح. لائق عزت تکریم و اعزاز محترم محتشم حضرات علماء کرام، خصوصاً میرے محسن علامہ مفتی محمد موسیٰ طاہر صاحب زید مجدکم دامت برکاتکم ادام اللہ فیودکم. لائق صد تکریم پیر طریقت جناب سید نعیم الحق شاہ صاحب اور انتہائی سلیقہ شعار اور باوقار نقیب جناب محمد ابو بکر چشتی صاحب، جملہ حاضرین سامعین، اج دی اس بزم دے بانیان و منتظمین انہوں کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انہوں کو اپنے محبوب دے ذکر واسطے پسند فرمائے. اے میرا یقین ہے کہ چپ بھی عبادت ہے، مگر حضور دی بزم وچ بولن افضل عبادت ہے. اج دی مبارک نشست خالصتاً اللہ دی رضا واسطے جاگ دے بیٹھے ہو. مختصر عمل اچھی نیت دے نال فضیلت والا ہے، اور بڑے تو بڑا عمل نیک ارادے تو بغیر بے معنی و بے مقصد ہے. اسا تسا حاضر ہوئے ہیں یہ نیت اور ارادہ گھن کے کہ اللہ راضی ہو بنے. دوستان عزیز، چونکہ محفل نعت تے طویل خطاب ممکن نہیں ہوتا، ظاہر وقت اپنے ایک مخصوص وقت دے اندر گفتگو کو مکمل کرنا ہے، اور میں ایک لمبے موضوع دی بنیاد رکھی ہے. علماء کرام دی موجودگی دے اندر چند کلمات ہدیہ عقیدت دے پیش کر کے اجازت چاہسوں. اگر جناب جاگ دے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ فرما دو. الحمدللہ.
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے روز محشر قیامت دے ڈھیر سارے نام کیتے ہیں۔ قیامت دا دن تو ساکسو محفل نعت وچ قیامت دا ذکر کیوں؟ محفل نعت دے شرکاء کو بھی اپنی آخرت بہتر بناون دی ضرور کوشش کرنی ہے، اور اس نسبت نال بھی کہ محشر دا دن سارے واسطے اوڈی بھی ایک محفل نعت ہی ہو سی۔ اللہ نے قیامت دے نامہ جو ایک انہا نام رکھا ہے یوم الطلاق۔ اللہ فرمائے وَأَنذِرْهُمْ یوم الطلاق، کہ انہا کو ملاقات دے کے ڈراؤ۔ بعض واسطے حشر دے ہے، بعض واسطے نشر دے ہے، بعض واسطے قیامت ہے، بعض واسطے یوم میزان ہے، بعض واسطے یوم حساب ہے، بعض واسطے یوم جزا ہے، بعض واسطے یوم عذاب ہے۔ لیکن وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں جنہ واسطے قیامت ددی ملاقات ددی ہے، یعنی اللہ دے بندے اللہ نال ملاقات کرے سن۔ صحیح بخاری دی معروف روایت، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، لباس بشری انہوں نے چند سوال کیتے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ چوتھا سوال انہوں نے کیتا اخبرنی عن الساعہ، یعنی قیامت، متی الساعہ، قیامت کرنا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، کہ سوال کرن والا بھی جان دے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ اس مقام تے میں گال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کو سوال کرے کہ 18,000 کتھا ہے، اور میں بالفرض 18,000 نہ ڈٹھا ہوئے، میں اکساں جی میں نہیں جاندہ، او اکسی چلو انہیں نشانے ہی دس دیو، تو ساکسو اندھی عقل درست نہیں۔ جڑلے بندہ آدھے کہ میں 18,000 ہی نہیں جاندہ، تو وہ انہیں نشانیاں کیا جاندہ ہو سی؟ جبریل امین نے اگلا سوال کیتا ہے، سرکار چلو ولیمے کرو قیامت یا نشانیاں دس چھوڑو۔ اگر جبریل علیہ السلام دا عقیدہ یہ ہوندہ کہ حضور قیامت دی حتمی اور قطعی تاریخ نہیں جان دے، تو جبریل علیہ السلام سرکار کو لوگ قیامت دیا نشانیاں نہ پوچھ دے۔ جبریل دا نشانیاں پوچھنا یہ اس گال دی دلیل ہے کہ جبریل دا عقیدہ وہ ہے جڑا ایمان والیاں دا عقیدہ ہے کہ میرا نبی یہ بھی جان دے کہ قیامت کرن آسی، اور چاہن تا یہ دسامنا پسند بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت دیا نشانیاں کیا ہو سن۔ تو علی ہولے ہولے سبحان اللہ، ذرا ماحول کو گرما نہیں پئی سکتی، ذرا اچھی فرما رہے سبحان اللہ۔ بس آغاز گفتگو ہو گیا، تمہید دیا چند سطرہ میں پڑھ چھوڑیاں۔ دوستان عزیز، جن قیامت دیا نشانیاں پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند علامتہ دسیاں۔ والدت الامت ربتہا، کہ اولاد ماں باپ کو خادم اور لونڈی سمجھ سن، بکریاں تے اٹھاں دے چرواہے، محلات بناون ہک بیکن ودھن دی کوشش ہو سن، افراتفری عام ہو سی، بد امنی چھاوے سی، بے حیائی اور بدکاری دا دور دورہ ہو سی۔ چند علامتاں انہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وڈیاں علامتاں دا ذکر فرمایا۔ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہو سی جب تک میرا بیٹا مہدی روئے زمین تے عدل و انصاف دا نظام قائم نہ کرے سی۔ اچھی فرما رہے سبحان اللہ۔ پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری اس بیٹی دی نسل چو میرا بیٹا پیدا ہو سی، اس دا نام محمد ہو سی، اس دا لقب مہدی ہو سی، او زمین تے نظام عدل قائم کرے سی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا سردار ہے، اس دی نسل چو میرا بیٹا پیدا ہو سی جس دا نام میرے نام دوتے محمد ہو سی، جس دے والد دا نام میرے والد دا نام تے عبداللہ ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہاں شہزادیاں دی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے انہاں دو بیٹیاں دی نسل چوں میرا بیٹا پیدا ہو سی جس دا نام محمد مہدی ہو سی،
اللہ دی زمین تے اللہ دا نظام قائم کرے سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرمان دی روشنی والد دے اعتبار نال حسنی حسن، والدہ دے اعتبار نال حسینی حسن، حضور فرمایا اگر ہک نہیں بھی قیامت چو باقی ہوندا تے مہدی ضرور آندا۔ توجہ ہو گئی میری طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہر مدینہ دے قریب کرعا نامی بستی چ انہاں دی ولادت ہو سی۔ شہر مدینہ اچ کم و بیش زندگی دے ابتدائی 30 سال گزرے سن، 40 سال لگ بھگ عمر ہو سی۔ مکہ مکرمہ، حجاز مقدس دی سرزمین مکہ مکرمہ، ایام حج اچ حاجی لڑ پو سن تے لڑائی مینا دے میدان جتنی سخت ہوئے سی، جڑے بچ وے سن او جان بھج وے سن، جان بچا وے سن، باقی او بچ سن جڑے امام مہدی علیہ السلام دے جھنڈے دی چھاں تھلے آ سن۔ یعنی اے اعلان ہوئے سی ہن اگر کسی کو بچنا ممکن ہے یا زندگی دی کوئی اگر خواہش رکھ دے تے اس تے لازم ہے کہ جھنڈا امام مہدی دا۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ اس گفتگو دے اندر میں شکل بھی دسے سا، حلیے بھی دسے سا، ممکنہ اور متوقع آمدیاں تاریخاں بھی عرض کرے سا۔ اور دوستان عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی روشنی مقام ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان جڑی جگہ ہے 313 امت دے بڑے ولی امام محمد مہدی دے ہاتھ دے کے شرف غلامی قبول کرے سن۔ یاد رکھو اے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال و کذاب عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اے ہو سکتا ہے کوئی حافظ بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ سکھاں دے اندر قرآن دے حافظ بھی ہن اور کافر بھی ہن۔ اے ہو سکتا ہے کوئی تاجر بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ بل گیٹس جیسے بڑے بڑے صاحب دولت کافر بھی ہن، تاجر بھی ہن، امیر بھی ہن۔ اے ہو سکتا ہے کوئی عامر بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ مودی عامر بھی ہے اپنے ملک اور کافر بھی ہے۔ اے ہو سکتا ہے کوئی دانشور بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ دوستان عزیز، دنیا اچ بڑے بڑے دانشور بھی ہن اور کافر بھی ہن، لیکن دل دی تختی تے لکھی ونجائے اے نہیں ہو سکتا کوئی ولی بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ کافر ہو سی ولی نہ ہو سی، ولی ہو سی تے کافر۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ ہن نعرہ رسالت بھی سنو۔ جزاک اللہ۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 313 میری امت دے ولی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے ہر دور اچ میری امت 300 ولی راسن، جنہ دی وجہ تو یحیی بہم ویمیت بہم ویمطر بہم الارض۔ فرمایا انہاں ولیاں دی وجہ تو درازی عمر بھی نصیب ہو سی، موت بھی واقع ہو سی، بارشاں بھی وسن۔ 300 ولی ہر دور اچ میری امت موجود راسی، بڑے اولیاء کرام، انہاں چو 40 ابدال حسن چنے ہوئے، انہاں 40 چو 4 مقام قطبیت تے فائز حسن، انہاں 4 چو 1 مقام غوثیت تے فائز ہو سی۔ فرمایا ہر دور اچ میری امت اچ اے نظام ولایت قائم راسی، سیاست راہوے یا نہ راہوے، تجارت راہوے یا نہ راہوے، حکومت راہوے یا نہ راہوے، ملک ہومن یا نہ ہومن، سیاسی عروج و زوال مسلمانہ تے آندے رہن اور پھر بھی آندے راسن، لیکن محمد دے دین کو زوال نہیں، چونکہ دین دی حفاظت اللہ نے ولیاں دے ذمہ رکھی۔ توجہ ہے میری طرف؟ جاگ دے بیٹھے ہو؟ دوستان عزیز، اللہ اکبر۔ فرمایا یزید دے قبیلے دا ایک شخص جس دنا سفیانی ہو سی، شام دی سرزمین توڑ سی، امام محمد مہدی دی مخالفت اچ 1000 افراد دا لشکر گھن کے حجاز داخل ہو سی۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دے درمیان وادی بیضاء دے مقام تے اس دا 70,000 دا لشکر زمین دفن ہوئے سی، انہ دا نام و نشان مٹوے سی، دھنس وے سن۔ شام تو گھن کے مدینہ تک مختلف جہیں تے تباہیاں پھیلا کے
امام محمد مہدی علیہ السلام کو شہید کرن واسطے اے مکہ دی طرف روانہ ہو سن یزید دے قبیلے دا سفیانی نامی شخص اس ویلے بھی امام مہدی دی مخالفت اس لشکر دی قیادت پہ کرندہ ہو سی اللہ اس سارے لشکر کو زمینی دھسا کے اعلان فرما دے سی کہ ہون محمد دے گھر دے دشمن زمین تے زندہ رحمن دا حق نہیں رکھنے اس تو بعد مکہ مکرمہ اچھی آنکھوں جو سبحان اللہ سرزمین خراسان دی سرزمین تو ماشاءاللہ جناب محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر مسرور الحسن صاحب تشریف لائے، میں دل کی ادا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آستانہ علیہ مرشد آباد شریف تو سرے محفلہ دی رونق روح رواں آپ جلوہ فرما ہوئے تو چپ تو صدقے یزید دے قبیلے دے سفیانی نامی شخص دی اس تباہی دا جواب دیون واسطے اللہ دا حکمیہ ولی اٹھ سی اس دا نا شعیب ہو سی او صالح دا بیٹا ہو سی شعیب بن صالح سرزمین خراسان تو اٹھ سی سارے علاقیاں دے اولیاء کرام حضرت شعیب بن صالح دی قیادت دے اندر جمع ہو کے حضرت شعیب بن صالح 70,000 اولیاء کرام کو نال لا کے 70,000 ولیاں کو نال لا کے اولیاء کو نال لا کے امام محمد مہدی علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ سن جتوں جتوں سفیانی تباہی پھیلا گیا ہے اے شعیب خراسانی اتھا امن دی خیرات دے کے امام دی بارگاہ حاضر ہو سن اور حقیقی اور عملی جد و جہد واسطے آپ دی خدمتی درخواست کرے سن جنگ شام دے اندر مختصر جن جنگ ہو سی اسلام دا قلعہ بنوے سی اس تو بعد اس وقت دی کفر دی طاقت جمع ہو سی عالم مغرب جمع ہو کے اپنی قوتاں جمع کر کے روم دے بادشاہ دے زیر اثر استنبول اچ کٹھے ہو سن اس ویلے استنبول تے موجودہ ترکی دی حکومت نہ ہو سی اس ویلے استنبول روم اٹلی دے زیر اثر ہو سن روم دا بادشاہ دنیاوی اعتبار نال سپر پاور ہو سی امریکہ کول اے موجود طاقت نہ ہو سی برطانیہ کول اے حاضر دولت نہ ہو سی اس وقت جنگ دا اعلان عالم کفر دی طرفوں استنبول مرکز ٹھہر سی پہلی جنگ دے اندر امام محمد مہدی علیہ السلام بنفس نفیس شرکت نہ فرمے سن اس جنگ دے اندر کم و بیش 40,000 بندہ قتل ہوئے سی مسلمانہ دے شہداء اور کفار دے مقتولین مل کے 40,000 بندے دے قتل تو بعد امام محمد مہدی علیہ السلام خود شریک ہوئے سن آپ جس ویلے پہنچ سن دنیا عرب و عجم دے اولیاء آپ دا جھنڈا چاہ کے جمع ہوئے سن مشرقی ممالک ہندوستان رشیا افغانستان چائنا انہا ملکان دیا حکومتاں اور سرکاری فوجاں کافران دی حمایت استنبول جمع ہوئے سن اور امام مہدی دی حمایت پورا عالم عرب اور دنیا عرب و عجم دے سارے ولی مشرق و مغرب دے اولیاء کرام جمع ہوئے سن میدان جنگ استنبول ہو سی اس وقت امام محمد مہدی علیہ السلام دی حمایت دے اندر استنبول دے ساحل دوتے 1700 بحری جہاز موجود ہو سن ایک بحری جہاز ایک محتاط اندازے دے مطابق 50 کھرب روپے نال تیار ہوں دے اور ایک نو بحری جہاز نہیں 1700 بحری جہاز امام مہدی دی حمایت واسطے استنبول دے ساحل تے موجود ہو سن اے اندازہ لایا جا سکتے کہ مسلمانہ کل دولت کتنی ہو سی اس وقت مسلمان امیر کتنے ہو سن 1700 بحری بیڑا موجود ہو سی 1 لاکھ بندہ میدان جنگ قتل ہوئے سی 4 لاکھ بندہ ریاست اٹلی دی بادشاہت دے زیر اثر جڑا علاقہ ہے اتھو دا قتل ہو سی روح زمین تے 6 لاکھ افراد دا قتل ہو سی اس جنگ عظیم جے کو نسائی نے ملحمت العظمہ لکھا ہے دیگر محدثین نے الملحمت العظمہ بھی اور الملحمت الکبرى بھی لکھا ہے اس جنگ عظیم اور جنگ کبیر دا حتمی اور قطعی اعلان فتح ہو سی دنیا بھر دے فرعون میرے امام دے قدمہ چھوسن دنیا بھر دے نمرود میرے امام دے قدمہ چھوسن دنیا بھر دے طاقتاں میرے امام دے قدمہ چھوسن پھر اعلان ہو سی اسلام دا جھنڈا لہراوے سی دنیا شرق و غرب کو نسا دیتا وے سی اس عالمی جنگ دی فتح تو بعد کہ ہن روح زمین تے اگر حکومت ہو سی محمد تے بیٹے دی ہو سی نظام ہو سی محمد مصطفیٰ واہ 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 نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تھک تو نہیں گئے تو سب؟ اجازت ہے میں ایک بیا مرحلہ عرض کر گنا۔ اس جنگ تو بعد انہوں نے فوجاں امام مہدی علیہ السلام دے فوجاں مشرق دو آسن، اتھو دے حکمران جڑے آپ دے مخالف ہو سن زندہ گرفتار ہو سن، رسیاں انہاں کو پوائیاں ویسن، امام محمد مہدی دی بارگاہ پیش کیتا ویسن، دار الخلافہ بیت المقدس ہو سی، مظلومہ دی سرزمین، مسجد اقصی فلسطین، تو سا نہیں سمجھے مظلومیت دا صلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے آزمی صاحب، اسلام دا سب تو بڑا تخت جاگ دے بیٹھے ہو، سرزمین بیت المقدس، جس ویلے مشرق دے حکمران گرفتار ہو سن، قبلہ مفتی محمد موسیٰ طاہر صاحب اور دیگر اہل علم ارباب تحقیق تشریف فرمائی، میں انہوں نے سامنے کوئی جسارت کرن دا حق تے نہیں رکھدا، لیکن حضور دے درد نوکر دی حیثیت نال اتنا ضرور عرض کرنا چاہنا، اسا تے نہ ہو سو، اسا قبریں چھو سو، حکومتاں جیڑے پاسے ہومن، اس نال غرض نہیں، جنن سارے امام دی فوج ساری زمین تے آئی تے قبر جتھاں بھی ہوئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اتنی سبحان اللہ دریا سن تو پر ہیں یاد ہیں بندے، ارے چپ تو صدقے، اللہ سبھی حضرات مل کے نعرہ لگا دیں نعرہ رسالت، سبھی عاشقوں کے ہاتھ بلند ہو جائیں نعرہ رسالت۔ سارے روحاں چو آواز اٹھ سی سرکار دی اہل بیت، توجہ میری طرف رکھسو، اے وقت ہو سی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرزمین دمشق، جامعہ مسجد دمشق، شام دی سرزمین شہر دمشق، دمشق دی جامعہ مسجد، اس دے مینارہ بیضاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن، آپ نہیں دے وقت آسن، اس نہیں دا 8واں گھنٹہ ہو سی، میرا قیاس ہے کہ سردیاں دا موسم ہو سی، آپ آسن نماز عصر دی ادائیگی ہو سی، دیگر دی نماز پڑھ سن، کٹھے پڑھے نہ تے ول اتھائیں آسمانہ تے جا ول دیگر نال اتھا زہر کو پڑھ چھوڑے نا، کیا کہنے، کیا کہنے، تو سا اچھا کیتا ہے کہ تقریری میں کرا اور سبحان اللہ ہی میں ہی آکھا بھئی عصر دی نماز پڑھ سن، آپ جڑلے آسن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد مہدی علیہ السلام دے بارے فرمایا میرے حسن دی جھلک ہو سی مہدی، جناب مہدی علیہ السلام جے ظلفیں تھوڑے تھوڑے کنڈل ہو سن، ہلکے ہلکے پیچ ہو سن، تھوڑیاں تھوڑیاں خمیدہ ظلفاں، خمدار سونے سونیاں ظلفاں، اور انہاں دے بربٹے والے وال ملن والے ہو سن، این ملن والی جاتے رگ ہاشمیت دی چمک ہو سی، نور دی لاٹ تنویر روشنی ہو سی، فرمایا انہاں دے چہرہ، حضور نے فرمایا انہاں کو دیکھن والے ای میں محسوس کرے سن جی میں حسن محمدی دی جھلک ڈٹھی ہوئے، اور انہاں دے آراستہ و پیراستہ ظلفاں ہوا دی جنبش نال خوشبو پھیلا دے سن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سرکار نے فرمایا میرے صحابی عروہ بن مسعود کو دیکھو، فرمایا اندہ چہرہ ہی میں ہے جی میں نبی عیسیٰ علیہ السلام نہ مکھڑا ہے، فرمایا اکہرہ بدن میں دبلے پتلے جائیں سدھے قد والے، اور انہاں دے ظلفاں کوئی پیچ نہ ہو سی، سدھیاں ظلفاں ہو سن، کوئی خم نہ ہو سی، آراستہ ظلفاں ہو سن، سفید لباس جو ملبوس ہو سن، دستار سجائی ہوئی ہو سی، 33 سال جو عمر جو اٹھایا گیا ہے، جائیں ملے واپس آسن کوئی وال سفید نہ ہو سی،
ہکڑی عمر دا ود نہ لگ سی آندے ہی خوشبو پھیل وے سی بدلان دا موسم ہو سی روشنی آیاں ہوئے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خوشبو آپ سا مبارک انسان خوشبو پھیل سی ایک خوشبو ایمان والے دے ایمان کو تازہ کرے سی اس خوشبو دی برکت نال یہودی مردے وے سن اس ویلے خبر پہنچ سی عصر دی نماز تھیں ادا ہو سی مغربی تھیں پڑھ سن سفر دا آغاز ہو سی عشاء رستے اچ پڑھ سن جائیں ویلے آپ بیت المقدس مسجد اقصا پہنچ سن اتھا فجر دی آزان ہو چکی ہو سی آپ جس سواری تے سوار ہو سن او سواری دوتے 700 تو زیادہ افراد سوار ہو سک سن آپ دے نال 400 مرد اور 300 عورتوں ہو سن مسجد اقصا بیت المقدس پہنچ سن فجر دی آزان ہو چکی ہو سی آزان تو بعد مؤذن اور سارے حضرات سنتا پڑھ چکے ہو سن سنتا پڑھن تو بعد وقت اقامت ہو سی تکبیر آکھی جا چکی ہو سی پچھلیاں صفائیں نبی عیسیٰ علیہ السلام داخل ہو سن آپ دی خوشبو سن کے مسجد اقصا دے نمازی پکار اٹھ سن فجا عیسیٰ جا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے صفاں ترٹ وے سن ترٹیاں صفاں ترٹ دیا را سن بڑیاں صفاں ترٹ دیا را سن ترٹ دیا صفاں جن دیا را سن آپ قدم اگھاں ودھے سن مسجد دے کمرے داخل ہو سن مصلی امام محمد مہدی آپ چھوڑ دے سن مقتدی صفاں تروڑ دے سن نبی عیسیٰ علیہ السلام داخل ہو سن آپ دا روشن چہرہ امبری زلفاں خوبصورت شخصیت پروقار طبیعت اور وجاہت اور سونا آپ دا ملکہ اور تملک دیکھ کے پورا دوستو مسجد اقصا دا سہن خوشبو نال معطر و معمبر ہو سی میرا امام مہدی مسلح چھوڑ کے پیچھا آسن آپ فرمے سن آؤ نماز پڑھاؤ نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمے سن بخاری دی روایت تائیدیت موجود ہے آپ فرمے سن آج نماز شریعت محمدی دے مطابق ہو سی اور امام بھی آل محمدی چوں محمد مہدی ہو سی میں پوچھنا کیتا ہے اس کا کیا سبب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اج امتی بن کے آئے اج امتی بن کے پچھو کھڑے میرا امام محمد مہدی مسلح امامت تے کھڑے نماز امام مہدی پڑھے سن عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہو سن آخر سبب کیا ہے دوستو سوائی دے کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی یہی خبر معلوم ہوئی ہے کہ جن نماز مکسی سلام پھیرا ویسی امام محمد مہدی علیہ السلام نماز کو مکمل فرمے سن نبی عیسیٰ فرمے سن لوگو نماز پڑھی تے مہدی دے پچھوئے مگر معراج دی رات یاد آئیے دلن سونیا زلفہ والے پیاریاں ادامہ والے منور چہرے والے سجدہ آمنہ دلال سجدہ زہرہ دے بابا حسنین دے نانا کملی والے آقا نے اس مسجد جو نماز پڑھائی ہے اج امام تا مہدی ہے پر یاد محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب دی توجہ میری طرف ہے سبحان اللہ لیکن میں دست ادب جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں برادران و سامعین حضور دے درد نوکر دی حیثیت نال میرا منصب اتقاضا کریں دے کہ میں حق دی گال جناب تک پہنچاواں اور اے بھی میری گزارش کہ میں طلب دنیا اور حصول منفعت واسطے نہیں کیا کہنا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں جناب تک یہ گال پہنچاونا چاہتا ہوں اس امت دے روح رواں اس صدی دی اس شاک دے روح رواں اور گزری ہوئی صدی دے آفتاب امام البرکہ رحمہ اللہ تعالی دی تحقیق جاگ دے بیٹھے ہو کہ نماز ایمیں ہو سی جی میں فقہ حنفی والے پڑھ دیں سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے کیا بات ہے آزمی صاحب اچھی گال ہے بندہ چوپی رہا ہے کسی گال دے اور میری گزارش ہے انہاں حضرات کو جڑے حنفی فقہ دوتے بھی اپنے تسلط اور جبر کو او اعلانیہ آہدے ودن میں انہوں کو عرض کرنا چاہتا تو امام مہدی دتا عہد انقلاب گھننا سن او آسن چونکہ سچی حدیثہ موجود ہیں انکار ممکن نہیں لیکن صرف مہدی کو مننا اور باقی دا انکار کڑی نال کڑی ملتی ہوئے تے گال جڑ دیئے مہدی تو منن تو پہلے میں کوئی ڈس کیا علی دا بھی ادب کریں دے واہ واہ جاگ دے بیٹھے ہو توڑی چوک تو صدقے اور او صدیق و فاروق و عثمان و علی میں انتہائی درد مندی اور دل سوزی نال گزارش کرنا چاہتا میری گال کو کسی منفی یا منفی پہلو
کسی منفیت دی طرف نیون دی کوشش نہیں، میں طالب علم اور اسی رنگ وچ گل کرن دی عادت رکھدا اور میرا حق ہے۔ اگر میں تاریخ دیواں ڈائری تے ٹائم نوٹ ہوئے، پیسے مقرر ہوون، زاد راہ موصول ہوئے، اگر کھانا ٹھیک نہیں تے ولا ٹائم نہیں دیونا، اگر پروٹوکول اور آداب میسر نہیں تو اس کے ٹور پونا ہے، اگر نقیب نے صحیح موڈ نہیں دیتا تے ناراض ہو ونجنا ہے، اگر مجمع واہ واہ نہیں تھئی تے اس علاقے دے گلے کرنے۔ 14 صدیاں بعد اپنی تقریر دے ایک ایک لمحے دے پیسے گن کے، وقت مقرر کر کے، ایک ایک شعر پڑھا، ہر لفظ دے پیسے گننا، قیمت وصول کر کے میں گھر ول ونجا۔ اگر کوئی میرے خلوص تے شک کرے میں اس کو تانے دے وہاں، میں کہتے کو حیا نہیں آدھی، میں حضور دی نوکری کرے نا تو میرے ہوتے شک کرے نا، میرے خلوص تے شک نہیں کر سکدا۔ جائے اتنا نعمتہ تو بعد حضور دی مدہ سرائی کی تیے، گلے انہوں نے ودا کرے نا جنہ بچڑے کو حاک ہے محمد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے اعظمی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روس گئے ہو تو سر کیا میں پوچھ سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں کوئی نہ ہن؟ دھیاں کو مکہ اشتکا کے ہجرت والے سفر اچ میرے نبی نال ٹرنا، مکہ اچ بدباش میں طرح دے ہن۔ واہ واہ، کیا بات۔ کسی بیٹیاں دے باپ کن پوچھ، میں پوچھنا چاہنا عمار ابن یاسر دا قصور کیا ہے؟ جنن بازار دے اندر زنیرہ دی بولی لگی ہے، میرے نبی دا دل ٹکڑے ہوئے، جنن نہدیہ دی قیمت مقرر ہوئی ہے، حضور دے دل تے کیا گزری ہے۔ اج 15ویں صدی تے کو مٹھے نوالے دی طرح اسلام نصیب ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ علماء موجود ہیں، مکہ دیا اجازتاں بھی ہو سن۔ واہ واہ، کیا بات۔ نراستی گئے ہو تو سا حسن جو چاہو، یہ توڑا زمانہ ہے، توڑی زندگی ہے، توڑا معاملہ۔ میری گزارش ہے جنب اتنے نعمتوں دے حصول تو بعد میرے خلوص تے شک جائز نہیں۔ واہ واہ، چلو خوب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی زیادہ نہیں، ایک نشانی بھئی ذکر ہو ونجے انشاءاللہ۔ او کو ادن دجال ایک اک تو کانا ہو سی، انگور دے دانے دی مانے اک تے دانا ہو سی، موبائل دے سسٹم دی طرح ان دا سینہ سگنل پکڑے سی، ان دی سواری دے ہک کونے تو بے کونے تے 3 فٹ دا فاصلہ ہو سی، روئے زمین دی سیر کرے سی، 2 شہریں چ نہیں وڑ سکدا، مکہ مکرمہ واہ واہ واہ، مدینہ منورہ، کیا بات۔ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف اس ویلے احد پہاڑ تک ہو سی، اے کل 3 کلومیٹر فاصلہ ہے کم و بیش۔ اے ساری مسجد نبوی شریف ہو سی، مدینے دے گرد دیوار ہو سی، 7 دروازے مدینے دے ہو سن، ہر دروازے تے فرشتے کھڑے ہو سن، جیڑے دروازے کن دجال آسی فرشتے کھلا لہا گن سن۔ ہر شہر وڑ سکتے پر سونے دے شہر دجال میں اتھا زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدی پہلی خبر جھوٹی ہو سی۔ بعض لوگ آدھے وطن پیدا ہو گئے، پیدا نہیں ہویا، یہ پیدا ہو سی۔ حضور نے شہر بھی فرمائے، اسرائیل دا شہر لد، اس ویلے دنیا اس شہر کو نہیں جان دیا، سرکار نے فرمایا لد شہر اچ پیدا ہو سی، اور اندہ خروج اصفہان اچ ہو سی۔ اصفہان دی چاہ تو سا نہ سنا ہو سی، میں چاہ دا مخالف نہیں، مگر اصفہان اچو دجال خروج کرے سی، پیدا لد اچ ہو سی، نکلنا اندہ اپنے اختیار دے نال اصفہان اچو ہو سی، روئے زمین دی سیر کرے سی، جھوٹی جنت جہنم ہو سیس، اندی جنت در حقیقت جہنم ہو سی، اندی جہنم در حقیقت جنت ہو سی۔ پہلی خبر اس دے بارے غلط آسی، پھر دوجی خبر آسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی علیہ السلام 12 بندیاں کو بھیجے سنیدی تسلی واسطے،
جڑے 12 ولی آسن حضور نے انہاں کو نقیب فرمائے او 12 بندے جڑے انہی تسلی واسطے آسن امام محمد مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام تو علاوہ روئے زمین دے سب تو معتبر لوگ ہو سن اس وقت دے معروف ہستیاں ہو سن حضور فرمائے انہاں 12 ولیاں دے میں نہ جانداں انہاں دی ولدیت جانداں انہاں دی شکلاں جانداں شکلاں دے رنگ بھی جانداں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلے چاسن آپ دی پہلی نظر دوتے دجال دی روجی اکھ بند ہوئے سی ان دی جنت جہنم دی بس ہوئے سی ان دی سواری دا پیٹرول ڈیزل مکوے سی ان دی اڑان ختم ہوئے سی ان دی صلاحیتاں جواب دے سن ان دے سگنل چھوڑن والے ٹاور اپنی صلاحیت تو محروم ہوئے سن تمام قسم دے خبراں تو بے ختم ہوئے سی امام محمد مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا وار کرے سن اس دے نال ہی وہ ختم ہوئے سی قتل ہوئے سی دیہتے ہی نمک دی طرح پگھل سی آپ دے پہلے روڑے تے ہی مروے سی 70,000 یہودی دجال دی حمایت واسطے کھڑا ہو سی اور حضور نے فرمایا یتبع الدجال 70,000 من امتی علیہم السیجان 70,000 چادراں پاون والے لوگ دجال دی حمایت اس ویلے کھڑے ہو سن جڑے دجال دی حمایت 70,000 بندہ یہودیاں چوں 70,000 بندہ اسلام دے دامن چوں کفر دی طرف ون کے ان دی حمایت کھڑا ہو سی جنگ دا آغاز ہو سی عیسیٰ علیہ السلام ساہ گھن سن ساہ دی خوشبو پھیل سی ایمان والے دے ایمان تازہ ہو سن یہودی عیسیٰ دی خوشبو سونک کے مرن پہ سن جڑے یہودی بھج سن پہاڑاں پناہ گھن سن پتھر دے پچھو لک سن جس پتھر دے پچھو لک کے ہو سن سرکار فرمائے پتھر آواز دے سی اے آخری نبی دی امت میرے پچھو دشمن لکا ہوئے میں پتھر تہاں پر بغیر آدمی صاحب سبحان اللہ کیا کہنے آدمی صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ دیوانے دیوان ہم سونے نبی کے دیوان ہم مٹھڑے نبی کے دیوان ہم مکی نبی کے دیوان مدنی نبی کے دیوان ہم اپنے نبی کے دیوان سیدی مرشدی یا نبی یا نبی محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد ایک بھئی قوم آسی او کو ادن یاجوج ماجوج کیا ادن یاجوج میں مفتی صاحب دا حکم ہے میں ترجمہ نہیں کرنا یاجوج لگدائی میں دو بھراہن لوا کھانن واہ 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 لوا کھانن پر لوہا مکدہ کیا کہنے آدمی صاحب کیا بات ہے سمجھنے والے میں عرض کیتے ہیں یاجوج تواری چپ تو صدقے لوہا کھانن روز کھانن جلے نیڑے لگ دن آدن کل بہروں سوں انہاں نال نبڑ سوں جرن انہاں کھنا انشاءاللہ یہ اونڑی بہرا سن انہاں دی تعداد کتنی ہے ہون دلائل دے طرف ونجن دا وقت نہیں میں چلو تعداد دس چھوڑا ساکنے بہن زیادہ ہیں اگر اساں آدم علیہ السلام دی اولاد دے دا بندے ہوں اساں اگر دا ہوں اے بھی آدم دی اولاد چو ہن پر اما حوا دی اولاد نہیں اے اگر اسا دا ہوں تے 990 ہیں اسا اگر دا ہوں تے کتنے 900 1000 چو 990 اے ہن تے 1000 چو ڈاہا اسا ہیں یعنی اتنی بڑی تعداد ہے انہاں دی تے جیڑے ری انہوں آسن جیڑے ری پاسو نکلے اے ایمیں ڈھا ولیٹ کھتی آسن اے ہر شے کھاوے سن اناج غلہ تے کئی چاسل چیزاں دیکھ سن ملے اے دریاواں دا پانی پی کے سکاوے سن پیندے وے سن خوش کریں دے وے سن ادھر بلائیں ہیں دور دسی جلا بسم اللہ جناب چونکہ ظاہر اشارہ ہووے سی تے گال مکوے سی تے تھوڑی چوپی اشارہ کافی ہے وہ دور کیسا ہو سی دور کیڑا ہے امام نسائی دی تحقیق دے مطابق امام مہدی علیہ السلام جدن آئے او 2 صدی تو بعد آسن اگر پہلے آندے 12ویں صدی تو بعد 13ویں صدی چاندے اگر ہون آئے تے 22 صدی تو بعد 23ویں صدی چاسن
اس ویلے 1437 ہجری دا آخری مہینہ ہے 63 سال این صدی دا باقی ہے 700 صدیاں بیاں باقی ہیں اگر آئے تھے 22 صدی تو بعد 23 صدی چاسن یعنی 763 سال ایک کم از کم عرصہ ہے امام محمد مہدی دی متوقع تاریخ دا اور امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی دے اندر آپ نے سن بھی دسا ہے فرمائے 23 صدی دا چوتھا سال ہو سی تواری چوب تو صدقے تے جنن آئے 40 سال راسل آپ 40 سال پہلے راسل 40 سال حکومت فرمے سن